خوشی کا مقام ہے کہ آج اجمل ابواللیث صاحب کی رہائش گاہ پر فکر کی اڑان کے تحت ایک ادبی و شعری نشست کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہم سبھی لوگ حاضر ہیں۔ مزید خوشی کی یہ بات ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے محترم جناب ڈاکٹر مسعود احمد صاحب فلاحی، سابق وائس چانسلر خواجہ معین الدین چشتی عربی فارسی یونیورسٹی لکھنؤ حاضر ہیں، اور آج کی اس باوقار ادبی و شعری نشست کی صدارت فرمائیں گے بزم تعمیر اردو مئو کے صدر عالی وقار اسلم ایڈوکیٹ صاحب، اور آج کے اس پروگرام کی بہترین نظامت کریں گے محترم جناب اسماعیل شاداں صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو شروع کریں اور نہایت خیر و خوبی کے ساتھ تکمیل تک پہنچائیں۔ آج کے اس پروگرام کے کنوینر ہیں محترم جناب کلیم جادل صاحب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم منظور الحق ناظر صاحب، آپ نے یہ ذمہ داری مجھے دی۔ میں سیکھنے کی غرض سے آپ حضرات کے بیچ آیا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کو خوبصورتی کے ساتھ اختتام تک پہنچاؤں۔ آپ حضرات کے سامنے جو بینر لگا ہوا ہے، اس بینر کی ہیڈنگ ہے فکر کی اڑان، یعنی بالکل واضح ہو رہا ہے کہ ہم شاعروں کی اڑان اتنی بلند ہونی چاہیے، اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ ہم جو بات کہیں وہ لوگوں کے دل پہ اثر کرے۔ اور ایک شاعر کی فکر ہمیشہ بلند ہی ہوا کرتی ہے، جیسا کہ اس کی شاعری سے آپ اندازہ لگائیں گے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے منظور الحق ناظر صاحب نے بتایا کہ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں بزم تعمیر اردو کے صدر عالی وقار محترم اسلم ایڈوکیٹ صاحب، اور آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر جناب مسعود عالم صاحب فلاحی، آپ کا مختصر تعارف میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ابتدائی تعلیم آپ اسی مونات بھنجن کے مدرسہ فیض عام بادرو دارالحدیث، اس کے بعد جامعۃ الفلاح سے آپ نے حاصل کی۔ مزید علم کی تشنگی کو بجھانے کے لیے آپ جامعۃ الفلاح سے پھر اس کے بعد ANU گئے، وہاں سے JNU، اس کے بعد DU سے آپ نے اپنی تشنگی علم کی تشنگی بجھائی۔ ابھی فی الحال آپ خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی لکھنؤ میں بحیثیت پروفیسر خدمت انجام دے رہے ہیں شعبہ عربی میں۔ آپ وہاں پر ایک بہت بڑا فریضہ جسے وائس چانسلر کا کہا جاتا ہے، آپ نے اسے بھی بحسن خوبی انجام دیا ہے۔ اور ایک اور بات کہ آپ فیکلٹی آف آرٹ اور فیکلٹی آف لا کے ڈین بھی ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام میں اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سر، میں آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے۔ اور ایک بات اور کہ آج کے اس پروگرام کے کنوینر ہیں جناب کلیم جادل، اور ان کے احباب میں سے ہیں جناب ابوذر انیس اور محمد دانش۔ اس پروگرام کو آپ حضرات نے بڑا خوبصورت سجایا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے اردو شعر و شاعری کے تعلق سے ایک بہت بڑا پروگرام کرایا تھا اسی مئو میں، لیکن اس وقت کوئی بینر نہیں تھا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز جو بینر آپ کے سامنے فکر کی اڑان، اس بینر کے تلے ماہ بماہ اسی طریقے کا آپ حضرات خوبصورت پروگرام دیکھیں گے اور سنیں گے۔ آئیے اب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، اور آغاز بزم کے لیے میں
مئو کے ادبی پس منظر پر بڑی تیزی سے ترقی کرنے والے شاعر، نوجوان شاعر جناب کلیم جازل کو ان 4 مصروں سے آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی شاعری کے ذریعے یہ بتائیں کہ مئو میں فکر کی اڑان کتنی بلند ہو چکی ہے۔ چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو، بلا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو۔ جناب کلیم جازل آپ حضرات کے سامنے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آپ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ لوگ اس بزم میں شریک ہوئے۔ آئیے ایک غزل، مکمل غزل سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر دیکھیں کہ گرد جو دل پہ جمی ہے وہ ہٹاؤ تو صحیح، گرد جو دل پہ جمی ہے وہ ہٹاؤ تو صحیح، دل سے دل ہاتھ سے پھر ہاتھ ملاؤ تو صحیح، گرد جو دل پہ جمی ہے وہ ہٹاؤ تو صحیح، دل سے دل ہاتھ سے پھر ہاتھ ملاؤ تو صحیح، اور ایک نہ ایک روز ملے گی تمہیں تعبیر مگر، ایک نہ ایک روز ملے گی تمہیں تعبیر مگر، پہلے آنکھوں میں کوئی خواب سجاؤ تو صحیح۔ یہ غزل کا مطلع دیکھیں کہ آؤ ہم اپنی رگوں کا خون گرماتے چلیں، آؤ ہم اپنی رگوں کا خون گرماتے چلیں، موج کی صورت اٹھے ساحل سے ٹکراتے چلیں، آؤ ہم اپنی رگوں کا خون گرماتے چلیں، موج کی صورت اٹھے ساحل سے ٹکراتے چلیں، اور جھوم اٹھے زندگی مدہوش ہو جائے فضا، جھوم اٹھے زندگی مدہوش ہو جائے فضا، ہر طرف پیمانے الفت کو چھلکاتے چلیں، اور کچھ سکونے دل کے خاطر غم کے افسانوں کو ہم، کچھ سکونے دل کی خاطر غم کے افسانوں کو ہم دل جلوں کے شہر میں رک رک کے دہراتے چلیں۔ اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیں کہ کب تلک الجھے رہیں گے لوگ آپس میں یہاں، کب تلک الجھے رہیں گے لوگ آپس میں یہاں، آؤ مل کر گیسوئے حالات سلجھاتے چلیں، کب تلک الجھے رہیں گے لوگ آپس میں یہاں، آؤ مل کر گیسوئے حالات سلجھاتے چلیں۔ اور مقطع دیکھیں کہ اہل دانش کے لیے جازل ضروری ہے بہت، اہل دانش کے لیے جازل ضروری ہے بہت، راہ سے بھٹکے ہوئے کو راہ دکھلاتے چلیں، اور جھوم اٹھے زندگی مدہوش ہو جائے فضا، ہر طرف پیمانے الفت کو چھلکاتے چلیں۔ اور شکریہ۔ بہت خوب جناب کلیم جازل، بہت ہی خوبصورت کلام پیش آپ نے کیا۔ اب آئیے فکر کی اڑان کو سربلندی عطا کرنے کے لیے